بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ روزانہ معوذتین پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، اور معوذتین کیا ہے، اور معوذتین کب اور کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پوری دیکھیں اور معوذتین کے مکمل فائدے سن کر جائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ قرآن کریم کی آخری دو صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس معوذتین واو شدت کے ساتھ کہلاتی ہیں، یعنی اللہ کی پناہ میں دینے والی دو صورتیں۔ یہ دونوں صورتیں اس وقت نازل ہوئی تھیں جب ایک منافق یہودی لبید بن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، جس کے کچھ اثرات آپ پر ظاہر بھی ہوئے تھے اور آپ پر مرض کی کیفیت ظاہر ہونے لگی، جس کی تفصیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس طرح بیان فرمائی ہے کہ آپ نے کوئی کام نہیں کیا ہوتا تھا، لیکن خیال شریف میں یہ بات آتی تھی کہ یہ کام میں نے کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام سر انجام نہیں دیا ہوتا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا فرمائی تو اس کے علاج کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ دو صورتیں نازل فرمائیں، اور آپ کو وحی کے ذریعے سحر کی جگہ بتائی گئی، اور وہاں سے مختلف چیزیں نکلیں، اور ایک دانت بھی نکلا جس میں گریں لگی ہوئی تھیں۔ ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ صورتیں پڑھنے لگے اور ایک ایک گرہ کھلتی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل شفا یاب ہو گئے۔ ان دونوں صورتوں میں آپ کو جادو ٹونے سے حفاظت کے لیے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ فائدہ: جادو کا اثر ہونا شان نبوت کے منافی نہیں ہے، البتہ جادو اتنا اثر نہیں کر سکتا کہ نبوت کی ذمہ داریاں اس سے متاثر ہونے لگیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف جسمانی عوارض پیش آئے تھے۔ معوذتین کی اہمیت اور اس کے فوائد درجہ ذیل ہیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ اپنی تفسیر معارف القرآن جلد 8 صفحہ 845 میں ان صورتوں کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے ان دونوں صورتوں کی تفسیر یکجا لکھی ہے۔ اس میں فرمایا ہے کہ ان دونوں صورتوں کے منافع اور برکات، اور سب لوگوں کو ان کی حاجت اور ضرورت ایسی ہے کہ کوئی انسان ان سے مستغنی نہیں ہو سکتا، اور ان دونوں صورتوں کو سحر اور نظر بد اور تمام آفات جسمانی اور روحانی کے دور کرنے میں تاثیر عظیم ہے، اور حقیقت کو سمجھا جائے تو انسان کو اس کی ضرورت اپنے سانس اور کھانے پینے اور لباس سب چیزوں سے زیادہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تھے تو اپنے اوپر معوذات سورۃ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرد وفات میں آپ کی تکلیف بڑھ گئی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھ پر دم کر دیتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام بدن پر ان کو پھیر لیتے تھے، اور میں یہ ایسا اس لیے کرتی تھی کہ آپ کے مبارک ہاتھوں کا بدل میرے ہاتھ نہیں ہو سکتے تھے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو میں کچھ خبر بھی ہے کہ آج رات اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسی آیات نازل فرمائی ہیں کہ ان کی مثل کبھی نہیں دیکھی گئی۔ وہ یہ ہیں: قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس۔ مذکورہ بالا احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ معوذتین کو پڑھنے سے انسان ہر قسم کی آفات و بلیات، جنات و شیاطین کے شر، حاسدین کے حسد اور نظر بد سے محفوظ رہتا ہے۔ نیز بیماری میں ان کے ذریعے دم کرنا مؤثر ترین طریقہ علاج ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے پڑھنے سے گھر، مال و اولاد میں خیر و برکت حاصل ہوتی ہے۔ معوذتین کو کب اور کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر رات کا یہ معمول تھا کہ جب آپ بستر پر تشریف لاتے تو دونوں ہاتھوں کو بند کرتے، پھر ان میں پھونک مار کر دم کرتے تھے۔ آپ ان دونوں ہاتھوں میں قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیرتے تھے، جہاں تک ہاتھ کی رسائی ہو سکتی ان کو وہاں تک پھیرتے تھے۔ سر سے ابتدا فرماتے تھے، اپنے سر مبارک پر، پھر چہرے انور پر اور جسم اطہر کے سامنے کے بدن پر۔ اس طرح آپ 3 مرتبہ یہ عمل فرمایا کرتے تھے۔